السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر ثنا اور آج ہم ایک بہت ہی سینسٹیو اور امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ 2026 کی شروعات میں ویسٹ بنگال سے نپاہ وائرس کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، کیا یہ ایک نئی پینڈیمک کی شروعات ہے؟ کیا یہ وائرس کرونا سے زیادہ خطرناک ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے نپاہ وائرس کیا ہے، ویسٹ بنگال میں کیا سچویشن ہے اور آپ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ لاسٹ میں آپ کو ایک ویکسین کی ریالٹی بتاؤں گی۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ نپاہ وائرس کیا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک زونوٹک وائرس ہے، یعنی جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کا نیچرل ہوسٹ پیٹروپس فروٹ بیٹس ہیں، جنہیں ہم عام زبان میں چمگادڑ لارج بیٹس کہتے ہیں۔ یہ وائرس بیٹ سے پگ میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے انسانوں میں۔ اس کا فیٹیلیٹی ریٹ بہت ہائی ہے، تقریباً 40% to 75%۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر 100 لوگ بیمار ہوتے ہیں تو خدا نخواستہ 75 تک ڈیتھ ہو سکتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کرنٹ سچویشن کی۔ جنوری 2026 میں ویسٹ بنگال کے ڈسٹرکٹ نارتھ 24 برسات میں 2 کنفرمڈ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دونوں پیشنٹس ہیلتھ کیئر ورکرز نرسز ہیں جو ایک ہی ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ اتھارٹیز نے فوراً ایکشن لیا اور تقریباً 196 کانٹیکٹس کو ٹریس کر کے ان کا ٹیسٹ کیا، جو کہ اب تک نیگیٹو آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سچویشن فی الحال کنٹرول میں اور کمیونٹی سپریڈ کا خطرہ کم ہے، لیکن احتیاط پریونشن ابھی بھی لازم ہے۔ نپاہ وائرس کے سمٹمز شروع میں بالکل عام فلو جیسے لگتے ہیں، اس لیے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس کا انکیوبیشن پیریڈ 4 سے 14 ڈیز تک ہوتا ہے۔ سمٹمز کچھ یوں ہیں اس کے۔ سب سے پہلے آتا ہے ہائی فیور، بہت تیز بخار ہو جانا۔ سیکنڈ پہ آتا ہے سویئر ہیڈ ایک، سر میں شدید درد۔ تھرڈ ون از ریسپائریٹری ایشوز، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری، ڈیفیکلٹ بریدنگ۔ اور فورتھ ون از نیورولوجیکل سائن، مطلب اس میں ڈیزینس، مینٹل کنفیوژن اور بے ہوشی، الٹرڈ کانشیسنس ہو سکتا ہے آپ کو۔ اور اگر یہ سمٹمز ایکسٹریم ہو جائیں تو یہ انسیفلائٹس یعنی دماغ کی سوجن، برین سویلنگ کا سبب بنتے ہیں، جو کہ بہت ڈیڈلی ہو سکتا ہے۔ ایک اور ضروری بات، جو لوگ اس وائرس سے صحتیاب ہو جاتے ہیں ان میں بھی کچھ دیر تک اس کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں، لائک پرسنالٹی میں تبدیلی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، رویے میں بدلاؤ، میموری لاس، چیزوں کو یاد رکھنے میں مشکل، دیر سے ہونے والی دماغی سوزش، اور بعض اوقات وائرس صحتیابی کے مہینوں یا سالوں بعد دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسٹ بنگال اور بنگلہ دیش میں کھجور کا رس بہت شوق سے پیا جاتا ہے، لیکن دوستوں یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ رات کے وقت جب پوٹس درخت پر ٹنگے ہوتے ہیں تو بیٹس وہاں آ کر اس میں سے سیپ پیتے ہیں اور اپنا سلائیوا یا یورین اس میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم صبح وہ را سیپ پیتے ہیں تو وائرس ہمارے دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو ایڈوائس ہے کہ را ڈیٹ پالم سیپ بالکل نہ پئیں۔ اگر پینا ہے تو اس کو اچھی طرح بوائل کر کے پئیں۔ ایسے پھل فروٹس نہ کھائیں جن پر پرندوں یا بیٹس کے کاٹنے، بائٹ مارکس کے نشان ہوں۔ اگلی اور سب سے عام چیز جو ہم بھول جاتے ہیں وہ ہے پرسنل ہائیجین۔ نپاہ وائرس انسانوں سے انسانوں میں بھی پھیلتا ہے، ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن۔ اس لیے اگر آپ کسی بیمار شخص کی کیئر کر رہے ہیں یا باہر سے گھر واپس آ رہے ہیں تو اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دھوئیں سوپ کے ساتھ۔ اب میک شور کریں کہ آپ کم سے کم 20 سیکنڈ تک ہینڈ واش کریں۔ یہ سمپل سٹیپ آپ کو نہ صرف نپاہ وائرس بلکہ ہر طرح کے وائرل انفیکشن سے بچا سکتا ہے۔ اوکے، موونگ آن۔ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کی ویکسین آ گئی ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ جنوری 2026 تک کوئی بھی لائسنسڈ یا اپروفڈ ویکسین اویلیبل نہیں ہے۔ ہاں، ریسرچ بہت تیزی سے چل رہی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی اور کچھ آرگنائزیشنز نے ویکسین بنائی ہے جو ابھی ہیومن ٹرائلز فیز 2 میں ہے۔ خاص طور پر بنگلہ دیش اور انڈیا میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن فی الحال ہمارا سب سے بڑا ویکسین صرف پریونشن اور اویئرنیس ہے۔ اگر ہم بات کریں نپاہ وائرس کے ڈائگنوسس کے، تو اس کو ڈائگنوس کیا جاتا ہے خون کے ٹیسٹ سے، اور فی الحال کیونکہ اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے اس لیے ڈاکٹرز مریض کو ہاسپٹل میں رکھ کر علامات کو کنٹرول کرنے اور سانس کی بحالی کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ آپ متاثرہ علاقے میں ہیں یا کسی ایسے پیشنٹ سے ملیں اور آپ کو اچانک تیز بخار یا ہوش کھونے جیسی علامات ظاہر ہوں تو فوراً ہاسپٹل جائیں۔ اور یاد رکھیں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ احتیاط ضروری ہے۔ صفائی کا خیال رکھیں۔ امید ہے آپ کو یہ میڈیکل اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی سیف رہیں۔ کمنٹ میں بتائیں اگر آپ کو کوئی اور میڈیکل سوال پوچھنا ہے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور نپاہ وائرس سے بچاؤ کے لیے دوسروں کو آگاہ کرنے کے لیے شیئر کریں۔ اینڈ کیا آپ کو معلوم تھا کہ نپاہ وائرس کیسے پھیلتا ہے؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیں، اور تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔